اچھا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا، میرے رب نے تعریف فرمائی. آپ کہیں گے وہ کیسے جناب، یہ کیسے بات ہے بھائی؟ سنیے قرآن مجید 30واں پارہ سورۃ اللیل والضحیٰ سے پہلی سورت، یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتح وردیہ شریف میں لکھا یار کیسا حسین امتزاج ہے. واللیل اور والضحیٰ اکٹھی صورتیں ہیں، ایک آقا کی شان میں ہے، دوسرا غلام کی شان میں ہے. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک اور جملہ لکھا ہے، اللہ کر کے تمہیں عقیدہ بھی سمجھ آ جائے. فرمایا واللیل کا معنی رات ہوتا ہے، والضحیٰ کا معنی دن ہوتا ہے. فرمایا جیسے دن اور رات چلتے رہیں تو زمانہ چلتا ہے، ایسے ہی نبی اور صدیق ساتھ رہے تو دین کا نظام بھی چلتا رہے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی جتنے بیٹھے سبحان اللہ فرما رہے ہیں، آپ کوئی ڈھالنے کی بات نہیں ہے. تو یہ بڑی پیاری بات آپ نے لکھی. فرمایا لیل کا معنی رات، والضحیٰ کا معنی دن. یہ ایک معنی ہے، ویسے لیل کا معنی ظلم بھی ہے، لیل کا والضحیٰ کا معنی چہرہ بھی ہے، وہ ایک الگ معنی ہے. اس معنی کے اعتبار سے بتا دیا جیسے دن رات اکٹھے ہوتے ہیں نا اور ان سے نظام سارا چلتا ہے، ویسے ہی مصطفیٰ اور صدیق بھی اکٹھے ہیں. دیکھ لو نہیں یقین آتا تو آج روزے میں بھی اکٹھے ہیں، وہ غار میں بھی اکٹھے ہیں، وہ مزار میں بھی اکٹھے ہیں، وہ ہجرت میں بھی اکٹھے. اور میرے نبی نے فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. فرمایا تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے. اب یہ پاک نے تو مسئلہ کھول کے ارشاد فرمایا. سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ مال کیسے خیرات کرتے تھے، یہی والضحیٰ پڑھ کے دیکھ لیں، واللیل پڑھ کے دیکھ لیں. آپ نے جب حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا نا تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ بلال پر اتنا، آپ نے بتا کتنے کا خریدا تھا؟ ایک غلام آپ نے اپنا دیا جس کا نام نساس تھا، اس کے آگے غلام تھے. ایسے سمجھو کہ فیکٹری کا ایک کھاتا ہی اٹھا کے دے دیا. کھاتا ہی اٹھا کے دے دیا، یہ لے جاؤ جتنے بندے لے جاؤ، جو کچھ لگا ہوا لے جاؤ، یہ بلال مجھے چاہیے. اور آپ جب خریدنے گئے تھے نا توجہ نہیں فرما رہے، آپ دو چار عشق کی باتیں بھی کر لیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا ایتھے بھی غسل ہو جائے نا، ایتھوں بھی ہو جائے. آپ جب خریدنے گئے تو وہ آپ کو تکلیف دے رہا تھا، 3 دن تک آپ نے روکا. اور فرمایا بلال یار تینوں مار دے، کیوں مار دے؟ اگر میں حضور کا نام لینا. فرمایا اس ظالم کے سامنے نہ لیا کر. ابو بکر پاک کہتے ہیں ظالم کے سامنے رکھ کہتے ٹھیک ہے چلو میں اس کے سامنے نام نہیں لیتا ہوں. جب حضرت ابو بکر جاتے پھر کہتا محمد و احد و احد. بعض روایات میں صرف احد کہتا تھا، صوفیہ نے لکھا یہ احد، اس سے اشارہ خدا کی طرف بھی تھا اور مصطفیٰ کی طرف بھی تھا. وہ پھر سزا دیتا تھا. ہوں ابو بکر چھڑا کے گیا تیری ہوڑ وہ کار ہے. 3 دن، چوتھے دن آپ نے نا امیہ بن خلف سے کہا یار یہ تو غلام ہے، اگر یہ باتیں نہیں چھوڑتا تو تم ہی آزاد چا کرنے کا نہیں کرنا. فرمایا یار اتنے ظلم نہ کر، ہو سکے ایڈا چنگا لگ رہا ہے مول رہے نا. آپ نے فرمایا یہی موقع تو صدیق تلاش کر رہا تھا. اپنے منہ بولے پترا آج سودا کر کے جا سکتا. جو نہیں فرما رہے جو چپ بیٹھے ہو ذرا جاگو تھوڑا سا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بول ریٹ لا. اس نے بنا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی 10 درہم. فرمایا ڈن. انہوں نے کہا من گیا نہیں 100. فرمایا ڈن. انہوں نے کہا نہیں تمہارا 2 گنا. فرمایا ڈن. بندے کٹھے ہو کے بھی ہویا کی ہے. فرمایا سودا پہ آتا ہے. صدیق اکبر آج نیچے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، سمجھدار تھے، ذہین تھے، فطین تھے، علم الانصاب کے ماہر تھے، علم التعبیر کے ماہر تھے. جو مکہ شہر کی کمیٹی تھی نا شہر کی، جس کو جناب کیا کہتے ہیں تاجران، اس کے مین رکن تھے. تو وہ ساری کہتے صدیق اکبر یہ خرید رہے. اچھا ایک بندہ بچ بولے آ سکیا اوے امیہ بن خلف یہ صدیق اکبر آئی تیری ہر گل منی جاندے نا تے بڑوں سودا کر.
دی ایک مثال مشہور ہے، کہندے یار ٹوٹے چھتر طرح ود نہیں جاتا ہے. ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ تسی راوی کی بولی کے لوگ بیٹھے ہو، سیانے آندے نے بھانڈے کا منہ کھلا ہوئے کتے نو حیا کرنی چاہیے. وہ لوگ کہا کیا بھی آج صدیق اکبر اگر جوش میں ہے تو ہی حیا کر لے. صدیق اکبر جوش میں ہے آج. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 5 اوقیہ چاندی، 5 اوقیہ سونا. پتہ 5 اوقیہ میں کتنا سونا تولوں کے حساب سے ہوتا ہے؟ 33 تولے. 33 تولے سونا. آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا. اتنے دن فرمایا ڈن ہو گیا. وہ بولے فرمایا ڈن ہو گیا. حیران پریشان. آپ نے ہر شے لے آ کے باری منہ دے فرمایا پائیے اٹھا بلال مجھے دے دے. جب حضرت بلال کو لے لیا نا اب سمجھ آئے گی پیر کندھاری کی نگری میں رہنے والوں کی. سمجھ آئی نا؟ اب پتا چلے گا نا کہ یہ کیسے آپ سنتے ہیں اس بات کو. تو وہ ہنسنے لگ پڑا. فرمایا ہنسیا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں سمجھتا تھا تو بہت بڑا اچھا سمجھدار بندہ ہے، بڑے اعلیٰ طریقے سے سودا کر سکتا ہے. آج تجھے اتنا خسارہ تو اگر 1 درہم میں کہتا تو یہ میں بلال تجھے دے دیتا. تو نے اتنا پیسہ دیا بے خریدا. حضرت ابوبکر صدیق جوش میں آ گئے اور فرمایا بکواس بند کر. میں حیاتیت بڑے بڑے سودے کیتے اور جنہیں آج میں تینوں لوٹی آئی کہ بجی پر لوٹی آئی کوئی نہیں. بھائی ایک بڑا نعرہ لگائے جو بھی لگائے گلی گلی نگر نگر. تو جو ہے جس کو جتنا لطف آیا مسکرا کے بولے نا ذرا بڑا چیک کرو. فرمایا بڑے حیاتیت سودے کیتے جنہیں آج میں تینوں لوٹے ہے. کی پرواز ہی کچھ اور ہوتی ہے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے سودے کی طرح آج ہی تو میں خریدیا ہیرا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے کہا یہ باتیں چھوڑ. حضرت بلال حبشی کو لیا اور آپ چلے. آپ نے جب خریدا نا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. لگتا ہے بلال نے نا ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا تو یہ اس کا بدلہ چکا رہا، ورنہ اتنے پیسے کون بھر کے بندے چھڑواتا ہے؟ کوئی بندہ کسی کی ضمانت بھی دے دے نا تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. یار اس نے فلاں جگہ پہ میرے کام آیا تھا، اس کا باپ میرے کہا چلو آج میں ضمانت دینا تھا. انہیں تو لگتا ہے کہ یہ نا یہ جو بلال ہے نا اس نے کوئی احسان کیا تھا، ابو بکر چکانا چاہتا ہے. خدا کی قسم اعتراض انہوں نے کیا. حضرت صدیق اکبر نے جو مال دیا اعتراض کافروں نے کیا. جواب میرے رب نے دیا. فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فرمایا کسی کا احسان ابو بکر پہ نہیں ہے اور یہ احسانات کے بدلے نہیں چکاتا. یہ جو کام بھی کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. ہائے ہائے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ تاجدار صداقت یار غار و مزار خلیفہ بلا فاصل. آپ پر اعتراض کافر کریں جواب رب دیتا ہے. اور فرمایا ابو بکر ایسا نہیں کرتا جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور سننا عشق کی بات آ گئی. یہ اگر سینے میں پتھر کا ٹوٹا نہ ہو سینے میں مدینہ ہو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. عشق کی بات ہے. ہاں ہاں یہ کئی بندے تڑپ جاتے ہیں سن کے. جب خرید کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انور و اقدس و مطہر و منور و معمر میں لے کے آئے تو کہنے لگے آقا لیجیے غلام آ گیا ہے. آقا نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. بلال کو سینے سے لگایا میرے لیے تو نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر کو کہنے لگے ابو بکر جب گئے تھے تو کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لیتے کہ اس کو خریدنے میں بھی تیرا شریک ہو جاتا. ابو بکر رونے لگ پڑے. کہنے لگے آقا ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے. شریک وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کا مالک ہوتا ہے. آپ حبیب ہیں. حبیب تو کون کا مالک ہوتا ہے نا.
سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کا؟ فرمایا ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، جو ہم تم اللہ کا شریک بنا دیتے ہو. میں نے کہا بیوقوفا، شریک ہوتا ہے عدد مالک. کیسا عقیدہ سکھا گیا صدیق اکبر. ہم حضور کو کبھی شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے ہیں. شریک وہ ہوتا ہے جس کو پارٹنر کہا جاتا ہے، عدد حصے دار. سمجھ آ رہی نا؟ حبیب وہ ہوتا ہے جس میں حصوں کی بات نہیں ہوتی. جب حبیب ہی ہے تو سب کچھ کا مالک. حضور ہم تو آپ کو شریک نہیں سمجھتے، حبیب سمجھتے ہیں. سمجھا دیا. گرامی قدر حضرات، یہ موقع تھا حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے. اور روتے روتے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کہ میرا پیسہ بھی آپ بیچ میں داخل کر لیں، میں بھی شریک ہو جاتا. حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. حضور یہ دسو کہ میں تے میرا مال تو اڈا ہی نہیں. یوں خیرات کرتے تھے صدیق اکبر. جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اچھا نعم البدل عطا کرتے ہیں. صدیق نے ہر چیز متعدی مصطفیٰ پر. اللہ نے بھی پھر فرمایا کہ تیری قبر مصطفیٰ کے روضے میں بنے گی. آواز کمزوروں والی آئی جے منہ تالا لگا، صدیق کی شان واسطے بولو سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ روضہ مصطفیٰ کون سی جگہ ہے؟ محدثین، اولیاء، عرفاء، صلحاء، فصحاء، بلغاء، تمام نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہے، یہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. میں نے کہا اگر یہ عرش سے اعلیٰ ہے تو بتا اس جگہ میں ساتھ ابو بکر ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں عمر ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے. تو میں نے کہا ابھی بھی تجھے ان کی شان سمجھ نہیں آ رہی. اور اگلا جملہ کتاب الوفا کے اندر علامہ صامودی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہاں کا ایک عنصر، ایک ذرہ یہ اس کے جسم میں ہوتا ہے. جہاں سے لیا جائے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں، میرے جسم اقدس کے لیے جو عنصر لیا گیا صرف میرا نہیں، وہیں سے ابو بکر کا بھی لیا گیا، وہیں سے عمر کا بھی لیا گیا. ہم آئے بھی ایک جگہ سے ہیں، ہم جائیں گے بھی ایک ہی جگہ پر. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایسے مال. اور پھر حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ علی ابی بکر، فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے. آپ کی آواز کمزور ہو رہی ہے اور مجھے دکھ ہو رہا. اور اس حدیث کو روایت کون کرتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں حضور کیا یاد آ گیا کہ ابو بکر کے لیے رحمت کی دعا ہو رہی ہے؟ فرمایا زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. شارحین حدیث کہتے ہیں جب بندے کی کہیں شادی ہو نا تو گزر بسر اچھا ہو، بندہ کہتا ہے یار یہ گھر والے دی خیر ہوئے جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کر کے میرے گھر میں بھیجی اور میرا گھر سکون میں ہے. اشارہ یہ تھا کہ ابو بکر کو بھی مبارک ہو اور رحمت ہو کہ اس کی بچی کا اتنا اچھا کردار ہے، میں بھی خوش ہوں تبھی تو دعائیں دے رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ اشارہ یہ. دوسرا فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت کرے مینوں موڈیاں تے چک کے نا تے ہجرت والی رات لے کے گئے. ہائے ہائے وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں، ورنہ میں یہ بھی سناتا ہجرت کی رات جب گئے تھے نا، ادھر دیکھنا بوئے تے بندے کھلوتے رہے، انہوں نظر نہیں آئے. اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے. سنیا دا دروازے پر 20 کافر 40 آنکھیں کھلی ہوئی، حضور قریب سے گزرے کسی کو پتہ نہیں چلا. ابو بکر صدیق کا چوتھی محلے میں گھر تھا. آپ جب گلی میں پہنچے تو صدیق اکبر پہلے باہر نکلے، حضور چل گئے. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو کہ نہیں کو سننا لگے. اور میرا سوال ہے اس جدید دور کے اندر کوئی مائی کلال بتائے دروازے پر کھڑے ہو کے نظر کیوں نہیں آیا؟ ابو بکر کو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آج بھی کہیں نہ روڑا ہے انگوٹھے چوم دے سانو تا نظر نہیں آਉਂدا. میں کہا تواڈے وڈکیاں بھی کوئی نہیں سی آیا. تکڑے ہو کے بولو میرا سبحان اللہ. اور تیرے وڈکے اپنا
सजना तलाश करो खुदा दिया बंदिया। तू डिमांड करता है कि नबी नजर आए, तो इस अबू बकर जैसा रखना। हजरत अबू बकर से नबी पाक ने पूछा, भाई मैंने तो आवाज नहीं लगाई, तुझे कैसे पता चल गया? फरमाया आज से 3 साल पहले, सुनना जरा इसकी बात, आज से 3 साल पहले आपने कहा था कि अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया है और मेरे साथ भी एक जाएगा। फरमाया मुझे तो उस रात का पता है कि आपने जाना है तो नालम नहीं हो रहा है, नमाज में जुमला। फरमाया मैं आता उस दिन से लेकर आज के दिन तक किसी रात भी मैं पुष्ट लगा के अपने बिस्तर पे सोया नहीं कि मेरा यार आ जाए तो मैं सुनता पिया हुआ। अल्लाह शान अबू बकर तैयार है। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मैं तो आपके इंतजार में था। और उलमा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को नजर क्यों ना, फरमाया हुजूर ने ऐसे मिट्टी की एक मुट्ठी भर के ऐसे फेंक दी थी, जिसकी आंख में मिट्टी पड़ गई उसे नजर नहीं आया। तो मैं कहा जिन आज भी नजर नहीं आऊंगा आंख धुआ, तेरी आंख धोएगा या कंधारी वाला बाबा या बाबा फरीद पाक, दाता साहब, सुल्तान बाहू, फरीदुल मिल्लत वद्दीन वाल हक। ये था तू कान साफ कर किने डॉक्टर हो जांदा पे रूहानी डॉक्टरों के पास आ, फिर तुझे पता चलेगा कि। और हाँ मैं आपको एक लुत्फ की आंखा एंज रोशन होती है, एंज। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 7 गुलामों को आज़ाद किया था, उनमें से एक औरत भी थी। वैसे 4 औरतें जिनको 3 बंदे 4 औरतें जिनको आज़ाद किया था। तवज्जो है सबकी? कल सुनाया कि जरा सवाल देना। एक औरत थी जिसका नाम था जुबैरा, जुबैर होता ना जुबैर, इसका जुबैर आगे ही लगा दे। इसको जब आज़ाद किया ना तो इसने कलमा पढ़ा, दोपहर को कलमा पढ़ा, शाम के वक्त इसकी आंखों की बीनाई चली गई, नाबीना हो गई। सारे काफिर ताड़ियां मारियां, वे क्या कलमा पढ़िया तू बुत्ता नु छड़िया, ए बुत वेख साडे खुदा केडे तक ने तेन मन्ना कर दिता। बस ये बात करने की देर थी, मेरा सिद्दीक भी जलाल में आ गया। ना ना जे हाथ लुकाई बैठे फाड़ पे लग दी रे, अरे आप भी जलाल में आ गए। आपको जब पता चला फरमाया माई तसल्ली रख, वो तो साडा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें आके मैंने पूरी तसल्ली है, ये बात करने की देर थी, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी को बहाल फरमा दी। अखा सुथरियां होंदियां ने, तू साइयां बोला तो सही है, साइयां दे कोल नहीं आएगा तो किवें रोशनी। सुभान अल्लाह फरमाया बुलंद आवाज के साथ। यार रंग ही वखरा है, सिद्दीक पाक का जिक्र हो कैफियत बदल जाती है। सही बात कह रहा है। हाँ हाँ ये सब सरदार सहाबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियों के बाद पूरी कायनात में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर है।